الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین بحمدللہ ہفتہ وار درس قرآن۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 تلاوت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا جائے گا۔ قرآن عزیز میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کفار میں سے جو اہل کتاب ہیں، اور نہیں چاہتے ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ کچھ بھی نازل ہو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو خیر ہے، یعنی کہ قرآن مجید وحی جو اللہ کی جانب سے ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں من جانب اللہ، ان میں سے کچھ بھی آپ پہ نازل نہ ہو۔ کفار، اہل کتاب اور مشرکین مکہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ اس میں، جیسے آپ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، جیسے آپ آسمانی خبریں ارشاد فرماتے ہیں، آسمان سے ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جناب جبریل امین کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور وحی لے کے حاضر ہونا من جانب اللہ، وحی کا جو سلسلہ ہے، اور اللہ کی جانب سے علوم، اللہ کی جانب سے جو آپ کے ہاتھوں سے معجزات کثیرہ ظاہر ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ بھی آپ پہ نازل نہ ہو۔ یہ کفار کے دل کی چاہت ہے، یہ کفار کی، مشرکین کی تمنا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ انتخاب ربی، انتخاب ازلی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ واللہ یختص، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، خالص کر لیتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے لیے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ذو الفضل العظیم، صاحب فضل ہے اور عظیم فضل والا ہے۔ حاضرین محتشم، یہ جو آیہ مقدسہ مطہرہ آج سورہ بقرہ کی ہے، اس کا پچھلی آیات سے بھی تعلق ہے۔ یہود اور بنی اسرائیل کا ایک تسلسل سے واقعات چل رہے ہیں، یہ اسی کی اگلی کڑی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار اور ان میں اہل کتاب جو ہیں یہود، یہ نہیں چاہتے کہ آپ پہ وحی نازل ہو، اور مشرکین مکہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ پہ وحی نازل ہو۔ یہود کیوں نہیں چاہتے اور مشرکین، ان دون لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا، یہود یہ چاہتے ہیں کہ پے در پے نبوت بنی اسرائیل کے ہاں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبوت اور وحی کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پہ اجارہ داری ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو نبوت ہے یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، منشاء خدا بندی ہے، اور قسام ازل کی اپنی ذاتی تقسیم ہے۔ وہ جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے ولایت دے، جسے چاہے ایمان دے، جسے چاہے صحابیت دے، جسے چاہے ولایت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، جسے چاہے عام مومنوں میں سے کسی مومن کو کر دے، اور جسے چاہے ایمان بھی نہ دے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ مطہرہ میں جو ہے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ یہود یہ چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے ہاں ہے تو ہمارے بنی اسرائیل سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اب یہ یہود یہ چاہتے ہیں، اور کفار کو چاہتے ہیں، مشرکین کو چاہتے ہیں، وہ یہ ہے ان کی وجہ کہ گمنڈ، غرور، تکبر، انہیں اپنے مال پہ گمنڈ تھا، وہ مالدار تھے، اور جو ان میں سے ان کے رؤساء ہیں مشرکین مکہ کے، وہ چاہتے تھے کہ اس کی، یہ اگر وحی کا سلسلہ ہے، یہ جو معجزات ہیں یہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے، مال و دولت ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، ہم عرب کے سردار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ رب تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خود خاص کرتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے، وہ کسی کی مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کے عہدہ و منصب کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کے جاہ و حشمت کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کی نمود نمائش کو نہیں دیکھتا۔ اس کا بہت بڑا نام ہے، اگرچہ یہ چیز جو ہے بہت مشہور ہو جانا، بہت مال دینا،
مال و دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مال دولت کی وجہ سے نبوت مل جائے ایسا ہرگز نہیں ہوا، سرداری کی وجہ سے نبوت مل جائے ایسا ہرگز نہیں ہوا، بادشاہت کی وجہ سے نبوت مل جائے تو ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میں نبوت اپنی مرضی سے دیتا ہوں، اپنے نبیوں کو دیتا ہوں، اور یاد رکھیں نبوت خاص ہے، نبوت وہبی شے ہے، وہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ نوافل پڑھے، بہت زیادہ نیکیاں اختیار کیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت دے، ایسا نہیں ہے۔ ولایت مل سکتی ہے، توبہ کی وجہ سے ولایت مل سکتی ہے، استغفار کی وجہ سے ولایت مل سکتی ہے، نیکیوں کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، کوئی ایک نیکی جو ساری زندگی پہ باری ہو جاتی ہے اس سے ولایت مل جاتی ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ کی محبت مل سکتی ہے، لیکن نبوت نہیں۔ نبوت خاص ہے، نبوت وہبی ہے، اللہ نے اس کی تقسیم ازل میں پہلے کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی نبی، نعوذ باللہ من ذالک، ہم یہ کہیں کہ جیسے اولیاء اکرام کے متعلق ایک تصور ہے کہ پچھلی زندگی میں گناہوں کی زندگی سی، توبہ کی، اور بہت سے اولیاء اللہ کی قسم آپ کو ملے گی، سچی توبہ کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف آئے تو اللہ نے ان کی توبہ کی برکت سے انہیں ولایت دی، انہیں روحانیت دی۔ نبوت میں ایسا نہیں ہے، نبوت نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، پیدا ہوتے بھی نبی ہوتا ہے، وہ ساری زندگی نبوت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لیکن نبی کی اپنی شان ہے اللہ کے حکم کے مطابق جس ایج میں وہ اعلان نبوت کر دے، لیکن اس سے پہلے بھی وہ نبی ہوتا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیدا ہوتے ہی آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی روحیں ازل سے ہی خاص تھیں، اللہ نے ان کو پہلے خاص رکھا۔ یہ جو کفار اور یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں آ رہی تھی تو ہمارے ہاں ہی رہی، دوسری طرف منتقل کیوں ہو گئی، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، یہ اس کا پہلو ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا ایک اور معنی بھی ہے، یہ جو اللہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کی اپنی چاہت ہے۔ اب دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ نے تقسیم کی ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ کسی کو اللہ نے رنگ و نسل عطا فرمایا، کسی کو حسن و جمال عطا کیا، کسی کو مال و دولت دی، کسی کو اللہ نے بادشاہت دی، کسی کو لمبی عمر عطا کی، کسی کو کثیر اولاد عطا فرما دی، اور کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو دونوں نعمتیں دی، کسی کو بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی جائیداد عطا فرما دی، کسی کو اناج گنا اور غلہ عطا کر دیا، کثیر وافر تعداد میں۔ بہت سے لوگ دنیا میں آئے تو پیدا ہوتے ہی مالدار ہیں، ان کے آباء و اجداد سے مال چلا آ رہا، باپ نے محنت کر کے کمایا اور اتنا مال و دولت، خود محنت کر کے کوشش کی، لیکن بیٹا اس نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کاوش نہیں کی، اسے وراثت میں مل رہا ہے، ترکہ میں مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عام سا بندہ پڑھ لکھ جائے تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، ایسی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ عام سا بندہ محنت کر کے اوپر آتا ہے اور وہ مالدار بن جاتا ہے، لوگ اسے تانا دیتے ہیں تمہارے باپ دادا تو یہ تھے، اور نعوذ باللہ یہ معاشرتی برائیاں ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں علماء فرماتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہوتا ہے، کس کو کیا ملا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو علم عطا کر دیا تو اس سے حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، جیلس نہیں ہونا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا اس میں یاد رکھیں اللہ نے کسی کو حسن و جمال دیا ہے، اگر غریب کا بچہ حسین و جمیل ہو گیا ہے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ غریب کا بچہ پڑھ لکھ کے کسی اعلیٰ افسر بن گیا، اعلیٰ عہدے پہ چلا گیا تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کو بغیر محنت کے کوئی کاوش سے اللہ کے فضل سے کوئی حلال مال و دولت مل گئی ہے تو اس پہ بھی حسد نہیں کرنا، بلکہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ اسے مزید برکتیں دے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ اس آیت کے اشارۃ الناس سے ہماری تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، کینہ سے بچنا ہے، یہ والی بری بیماریاں نفس کی بیماریاں، اس سے اجتناب کرنا ہے، وگرنہ ہم حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اس پہ تو اللہ کا فضل ہے، اس پہ تو اللہ کی رحمت ہے، سامنے والے پہ جس کو مال و دولت ملا، علم ملا، شہرت ملی، دولت ملی، جو بھی ملا اللہ کے فضل سے ملا، اللہ کی عطا سے ملا، اللہ کی مرضی سے ملا ہے اور اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو حسد میں لے جائے گا تو خود حاسد تو خود اپنی حسد کی آگ میں جلتا رہے گا، وہ اللہ کی تقسیم کو روک نہیں سکتا، وہ اللہ کی مرضی کو ٹال نہیں سکتا۔ پوری دنیا جمع ہو کے آ جائے تو اللہ کی مرضی کو ٹال نہیں سکتی، اللہ کی تقسیم میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جس کو عطا کی ہے
وہ عطا ہے۔ حسد سے بچنا چاہیے، یہ اللہ کو ناپسندیدہ عمل، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہوتا ہے، اور رب سے کون شکوہ کر سکتا ہے؟ کسی کی اتنی اوقات، اتنی مجال، یا کسی کی اتنی ہمت ہے جو رب کو شکوہ کر سکے کہ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں لفظ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ واللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے فرمایا میں جو چاہے تخلیق کرتا ہوں، جو چاہے عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی رحمت خاص ہے، اللہ جس پہ چاہے اپنی رحمت کر دے۔ اللہ کسی سے پوچھ کے رحمت نہیں کرتا، اللہ مجبور ہو کے نعوذ باللہ رحمت نہیں کرتا، اللہ کسی وجہ سے رحمت نہیں، اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ بسا اوقات بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے بھی کرم فرما دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوتا ہے، اللہ پھر کرم فرماتا ہے، پھر فضل فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس آیت مقدسہ مطہرہ کا خلاصہ یہ ہے، کفار، اہل کتاب، مشرکین چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ ملے، آپ پہ وحی نازل نہ ہو، اللہ کا جو خاص کرم ہے، معجزات ہیں ظاہر ہو رہے ہیں، وہ آپ پہ نہ ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری مرضی نہیں چلنی، اللہ کی مرضی چلنی ہے۔ ایک پتے کی جنبش بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا فضل جو نبوت ہے، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بندوں کی مرضی سے تھوڑی ہوگا، بندوں کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے، خالق کی مرضی چلتی ہے۔ اگلی آیت مقدسہ مطہرہ دیکھیے جس میں فرمایا گیا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ 106 نمبر آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کے مثل کوئی آیت نازل کرتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے۔ یہ آیت مقدسہ مطہرہ، اس میں بڑی وسعت ہے۔ اس کا پہلا معنی و مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ شریعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نرمی والا عطا کیا ہے، اتنی محبت والا، اتنا کرم والا، اتنا فضل والے احکام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایک حکم نازل فرماتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ بتدریجاً مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا سامہ ہوتا ہے، جب مسلمان اس کے عادی ہوتے ہیں، پھر اگلا حکم آتا ہے، پھر اگلا حکم آتا ہے، پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ فوراً ہی مسلمانوں پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ ان پہ تبلیغ کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، ان کی تعلیم کا سامہ کیا جاتا ہے۔ اس میں معترضین نے بہت سے اعتراضات کیے، یہ کیا، قرآن کی ایک آیت میں تو یہ ہے، اس میں اس کے مخالف ہے۔ مخالف نہیں ہے، اس میں درجہ بندی ہے کہ پہلے یہ حکم ہوا، جیسے کہ شراب حرام ہے، شراب 3 درجوں میں حرام کی گئی۔ وہ انوائرمنٹ دیکھیے، وہ عرب کا کلچر دیکھیے جس میں عام و خاص، بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین بھی شراب نوشی کرتی تھی، لیکن اس کلچر کو بدلنا تھا۔ ایک ہی دن کا فرما دیتے کہ یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، ان کے لیے دشوار ہوتا، مشکل ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے احکام کو آہستہ آہستہ بتدریجاً نازل فرمائے۔ 3 درجوں میں شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ پہلے کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب کے بارے میں پوچھا گیا اور جوے کے بارے میں، فرمایا کہ یہ گناہ ہیں لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لوگ اس سے نفع لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ اس سے پھر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ تیسرے درجے کا حکم ہے۔ پہلے کہا گیا یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر فرمایا کہ یہ دونوں گناہ ہیں، اس سے بچو۔ تیسرے درجے پہ فرمایا کہ یہ بالکل اس سے فاجتنبوہ، امر آ گیا، اب اس سے بچنا ہے۔ آہستہ آہستہ حکم دیا گیا۔ تو اب دیکھیں، نمازیں 50 فرض ہوئیں، پھر 5 کر دی گئیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے بہت سے ایسے احکام، کچھ آیات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات کی تعداد بھی ذکر کی ہے۔ برکہ آیات جو منسوخ ہیں اس کے متعلق جو علماء نے لکھا ہے، اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے تلاوت منسوخ یا حکم منسوخ، یا تلاوت اور حکم دونوں ہی منسوخ ہو جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف تلاوت منسوخ ہو گئی، پھر یہ ہے کہ اس کا پہلا ایک حکم آیا، دوسرا آیا تو پہلے والا منسوخ ہو گیا، دوسرا جاری رہے گا، اور ناسخ جو ہے اس پہ عمل ہوگا، منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ تلاوت
اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے، نیا حکم آ گیا۔ جب نیا حکم آ جاتا ہے، جیسے ایک نیا قانون آتا ہے تو پچھلا قانون ختم ہو جاتا ہے، پچھلے قانون سے ختم سے مراد ہے اس میں ترمیم کی جاتی ہے۔ نیا حکم آ جائے تو اس میں تبدیلی کے ساتھ نیا حکم جاری کر دیا جاتا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں بھی یہی فرمایا کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں اس جیسی یا اس سے بہتر ہم نازل فرما دیتے ہیں۔ اب جب نازل ہو جاتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کی دو آیتوں میں تعارض آ رہا ہے یا قرآن مجید کی دو آیات آمنے سامنے آ رہی مخالف، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ناسخ ہوگی ایک منسوخ ہوگی۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے، آپ دیکھیں قبلتین کا حکم آتا ہے۔ اب پہلے بیت القدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی چہرہ کر کے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف، اب دیکھو وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ رفع یدین کا معاملہ ہے، پہلے رفع یدین کیا جاتا تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، اسے ترک کر دیا گیا، بعد میں بغیر رفع یدین کے اب نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے احکام آپ کو ملیں گے، جیسے کہ خواتین کو پہلے حکم تھا کہ آپ نے قبرستان نہیں جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب تم جایا کرو کہ تمہیں فکر آخرت پیدا ہو، قبریں دیکھو کہ تم نے بھی اس مقام پہ جانا ہے، اب بعد میں ان کو جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح کئی ناسخ اور منسوخ احادیث میں بھی اور قرآن عزیز میں بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، اس کا باطنی معنی کیا ہوگا؟ علماء نے اس پہ لکھا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا۔ اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک نعمت بندے سے لیتے ہیں نا تو اللہ کی شان بڑی وسیع ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کرم نواز ہے، وہ فضل فرمانے والا رحیم کریم رب ہے۔ لیکن رب کی شان نہیں کہ دے کے واپس لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی نعمت لیتا ہے تو اس جیسی یا اس سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم چیخ و پکار کرتے ہیں، شکوہ و شکایت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے مطلب ظلم ہوا، لوگ نعوذ باللہ بڑے نازیبا لفظ اور کفریہ کلمات بول دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بعد میں سمجھ آتی ہے، اللہ کی حکمتوں سے آشنا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ ایک چیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کے عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ آپ بندوں سے دے کے چیز واپس لے لے، وہ الگ معاملہ ہے کہ جب بندے قدر نہیں کرتے تو نعمت چھن جایا کرتی ہے، وہ الگ معاملہ۔ لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے اگر ایک چیز نقصان ہو گیا تو چیخ و پکار نہیں کرنی، بلکہ یہ دل میں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ مجھے اس سے بڑھ کے دے گا، اللہ مجھ سے اس سے بہتر دے گا، اللہ مجھ سے اعلیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس میں یاد رکھیے یہ جو تربیت کی جا رہی ہے ہمارے ہاں کہ پچھلی آیت میں فرمایا بغض حسد کینہ سے بچنا ہے، اس آیت میں ہے کہ اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو مزید عطا کروں گا، بہتر عطا کروں گا۔ اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا ہے، چھن جائے تو پھر بھی شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا، اس سے مزید ملے گا۔ اللہ اپنی نعمتوں کو روکنے والا نہیں ہے، اللہ تو اپنی رحمتیں عطا کرنے والا ہے، فضل جاری ہے اس کا بحر بے کراں، ہمیشہ بارش کی طرح چھما چھم برستی رہتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے کشکول سیدھے رکھنے ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرنگو رہنا ہے، سجدہ ریز رہنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عز و انکسار کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا ہے۔ جب ہم مانگنا چھوڑ دیں گے تو فضل کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں گے تو نعمتیں کیسے ملیں گی؟ جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے تو رزق کیسے ملے گا؟ اللہ کا فضل کیسے ملے گا؟ جب نماز ترک کر دی جائے گی عمر میں برکت کیسے ہوگی؟ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ زندگی میں برکت کیسے ہوگی؟ ہمارے کاموں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہمیں لوٹنا ہے اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی طرف اور سجود کی طرف، نماز کی طرف، حج روزہ زکوٰۃ کی طرف اور صوم و صلات کی طرف لوٹیں گے تو نعمتیں ملتی جائیں گی۔ یہ جو کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو مزید عطا کروں گا۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ صدقہ و خیرات بڑھاتے چلے جائیں، اللہ کی طرف سے رزق مزید ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ صدقہ و خیرات بند کر دیتے ہیں رزق بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ نہ جانے کس کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے اس آیت مقدسہ مطہرہ میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے کوئی نعمت لے لے تو اس سے بڑھ کے عطا کرتا ہے یا اس جیسی عطا فرماتا ہے۔ ان آیات میں جو کچھ پڑھا گیا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ۔